बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और इंतहाई अहम नौइयत की खबरें। बहुत ही खतरनाक हालात, बहुत ही इरादे खतरनाक, प्रोग्राम खतरनाक, हालात खतरनाक और कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये सब कुछ हो रहा है एक जाली निज़ाम मुसल्लत करने की वजह से। फार्म 47 वाले अपने आप में खौफ महसूस कर रहे हैं कि जैसे ही उनके सर से छतरी हटेगी और ताकतवर लोग उनका साथ छोड़ देंगे तो उनका क्या बनेगा। इसलिए वो उन सहूलतकारों को भी, जो कि खुफिया तरीके से जिन्होंने ये सारा निज़ाम चोरी किया है, उन खुफिया हाथों के साथ मिलकर, जो कि खुद खौफजदा हैं, जो कि अंदर से डरे हुए हैं, जो दस्तूर से डरते हैं, जो कानून से डरते हैं कि किसी वक्त भी जो फंदा है, निज़ाम का फंदा, निज़ाम का शिकंजा, वो उसके अंदर आ जाएंगे और उनके दिन खराब शुरू हो जाएंगे और उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फिक्रमंद हैं और वो सारे का सारा गंद वो उन्हीं की वजह से इस वक्त मौजूद है। तो खबरें बहुत ज़्यादा हैं, आपको एक एक करके खबरें शेयर करेंगे क्योंकि आने वाले 2 महीने बहुत ही अहम हो गए हैं, बल्कि ख़तरनाक हो गए हैं। पाकिस्तानियों को दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर कि वो पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ये जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के महल्लाती साजिशें तैयार की जा रही हैं, उन साजिशों को नाकाम बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अपना फैसला दे चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं आला अदलिया की तरफ और बड़े लोगों की तरफ कि वो कब उनको ख्याल आएगा और पाकिस्तान के दस्तूर को और आइन को और कानून को वो बचा पाएंगे। सूरत हाल बड़ी खबरों की तरफ जाने से पहले ज़रा कुछ ड्रामे हो रहे हैं और ड्रामे भी इंतहाई बाजारी किस्म के ड्रामे हो रहे हैं और ऐसे समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बेवकूफ़ है और इसको कुछ पता नहीं। हालांकि वो 8 फरवरी को बता चुकी है कि पाकिस्तान की कौम दुनिया की सबसे बड़ी बाशऊर कौम है और वो किसी किस्म के खौफ में भी मुब्तला नहीं है। वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकती है, जेलें बर्दाश्त कर सकती है और अपनी इज्जतों और नामूस को खतरे में डालकर उन्होंने 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा फैसला दिया। तो एक खबर है मेरे सामने, वो है जनाब, सबसे पहले आई जरदारी साहब की खबर कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो तनख्वाह नहीं लेंगे और वो बहुत ही मुल्क की ख़जाना जो है उस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक ख़राब है, इसलिए सदर साहब ने फैसला किया है। तो मैं जरदारी साहब से सिर्फ इतना कहूँगा कि जनाब, तनख्वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तनख्वाह तो है 2 लाख 4 लाख, असल तो है कि ईवान सदर और ईवान सदर के अंदर रहते हुए और फिर सदर ममलिकत के होते हुए मराआत और प्रोटोकॉल्स और सिक्योरिटी और पता नहीं क्या क्या, एक ईवान सदर का डेली का खर्चा कितना है, उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उसके साथ मराआत कितनी है वो तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। ज़ाहिर है सरबराह ममलिकत हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं वो पाकिस्तान के, तो इसलिए ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हाँ, पाकिस्तान से अगर उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है तो एक ही तरीका है कि वो अपना जितना भी सरमाया बाहर पड़ा है, पाकिस्तान से बाहर जितना भी सरमाया पड़ा है, और मुझे तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि वो अरबों डॉलर में है, अरबों रुपए में नहीं, अरबों डॉलर्स में है। जहाँ जहाँ पड़ा है वो सरमाया अगर सारे का सारा पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट कर दें और पाकिस्तान में वेलफेयर के कामों में, बेशक वेलफेयर के कामों में ना करें, सिर्फ वो सारे अरबों डॉलर लाएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में कारखाने लगाएं, सनतें लगाएं, तालीमी इदारे खोलें, हस्पताल बनाएं, कमर्शियल बेसिस पे बनाएं, तो और एग्रीकल्चर पे लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा हिस्सा डाल दें। और इसी तरीके से फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है कि जी, उन्होंने कहा है कि मैं फेडरल मिनिस्टर के तौर पे, इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे मैंने चार्ज संभाल लिया है और ये मेरे लिए बड़ा इज्जत और मकाम है। तो उन्होंने भी कहा है कि मैं सैलरी नहीं लूँगा पूरे टेन्योर में। तो जनाब, सैलरी तो बनती है सिर्फ 2 लाख 4 लाख, ये तो सैलरी है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा वो भी ज़रा सोचें। और उनको भी यही मशवरा है कि वो भी वही काम करें जरदारी साहब के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीबी हैं और उनके दस्ते रास्त हैं। तो उनको भी यही है कि आप अपनी अखलाकियात का तकाजा है कि आप ये ओहदा अपने पास रखें ही ना, आपका जो काम है आप वो करें, क्योंकि आपको ये ओहदा दिया गया है खिदमात के इव्ज़, और आप
کیئر ٹیکر تھے، اور کیئر ٹیکر کے طور پہ تو غیر جانبدار ہوتے ہیں. آپ نے غیر جانبداری بھی ختم کی، اور آپ کے دور میں پنجاب میں بروٹیلٹی جو ہے، بربریت اور وحشت اور فسطائیت عروج پہ تھی، اور نہ ہی ہماری مائیں محفوظ تھیں، نہ ہی ہماری بہنیں، نہ ہماری بیٹیاں. تو وہ جو کچھ ظلم ہوا، وہ جیلوں جو بھری پڑی ہیں سیاسی قیدیوں سے، آپ صرف اس کا ہی حساب دے دیں تو کافی ہے. یہ محسن نقوی صاحب کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے. اب آتے ہیں جی، کیونکہ اس طرح کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ایک بالکل ایک نا اخلاقیات کا تقاضا تھا کہ آپ امپارشل رہتے، آپ امپارشل نہیں رہے، بلکہ آپ نے تو اس کا معاوضہ وصول کر لیا پی سی بی کے چیئرمین کے طور پہ، اور اس کے بعد اگلا معاوضہ وصول کر لیا بطور انٹری منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں. تو پھر اب ظاہر ہے اس سے اگلا پروجیکٹ ہے، اور وہ پروجیکٹ ہے ادھر پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں ہوم منسٹر، ادھر آپ ہیں. آپ نے جو کچھ پنجاب میں کیا پچھلے سال سوا سال میں، جو کہ آپ کا ٹینور جو ہے آئینی اور قانونی اعتبار سے وہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، 90 دن سے آپ اوپر جا نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ جو بربریت پنجاب میں برپا کی، اور اب وہ مریم صاحبہ اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلے ہی احتجاج پہ وہ کچھ کر دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب آتے ہیں جناب دوبارہ سے ایک آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاملات آگے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اب امپورٹڈ وزیر خزانہ آئے ہیں. امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اور ان کی شہریت جو ہے انہوں نے وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی شہریت جو ہے وہ پاکستانی حاصل کی ہے. اور کابینہ کا پہلا فیصلہ، جس کابینہ کے وہ خود بھی رکن ہیں، اس کابینہ کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ایک غیر ملکی کو آپ نے شہریت دینی تھی، اور وہ غیر ملکی تھے ہمارے امپورٹڈ وزیر خزانہ. تو امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہیں وہ کیسے آپ کی معیشت کو ٹھیک کر سکیں گے، کیونکہ پہلے بھی امپورٹڈ وزیر اعظم بھی ہمارے آئے، اور یہ سارے کا سارا پچھلا امپورٹڈ گورنمنٹ تھی جو کہ رجیم چینج کے بعد آئی. جو امپورٹڈ گورنمنٹ نے گل کھلائے ہیں وہی امپورٹڈ وزیر خزانہ. اس سے پہلے ایک امپورٹڈ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہو گزرے ہیں، ان کو بھی لایا گیا تھا. تو وہ اسی طریقے سے جیسے آئے اور ویسے چلے گئے، اور ان کے فیصلوں کو، ان کے اقدامات کو نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی کسی نے آڈٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، تو ہمارے ہاں جو ہے ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے، بڑے اچھے ایکسپرٹس موجود ہیں، اور لیکن وہ ہمیں کیوں نہیں پسند، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ وزیر خزانہ کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اسد عمر صاحب آئے، ان کو ہٹوایا اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے، باجوہ صاحب مطمئن، کیونکہ دفاعی بجٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، اس لیے اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کو الیکشن ہار گئے، وہ آؤٹ ہو گئے. شوکت ترین صاحب آئے، وہ بھی پسند نہیں آئے، اور اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی پسند نہیں آئے، کیونکہ ایک تو وہ خود ہی مہان نالائق ہیں، اور ان کی ذمہ داری، کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ وزیر خزانہ بنے، لیکن وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے، اور ان کو بنا دیا گیا وزیر خارجہ. جو وزیر خزانہ کے طور پہ کامیاب نہیں ہوئے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، وہ وزیر خارجہ کے طور پہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ وزیر خارجہ کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی ڈپلومیٹ کیریئر ہو، اور کوئی فارن افیئرس، کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز، کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی عالمی سیاست، عالمی سفارت کاری، اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو وزیر خزانہ بنائے جاتے ہیں. آپ ذرا پروفائل دیکھ لیں کہ مختلف ملکوں کے وزیر خزانہ کون ہیں، انڈیا کے وزیر خزانہ کون ہیں، ان کا کیریئر دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے آپ برطانیہ کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں، امریکہ کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں، ایران کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں، روس کے وزیر خارجہ کو، چین کے وزیر خارجہ کو، ترکی کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں، آپ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو. ان وزراء کو دیکھیں کہ ان کا کیریئر کیا تھا، کیا ہے، اور وہ اپنے ملکوں کو سرو کر رہے ہیں. اور پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ آپ ویسے تو یہاں پہ عجیب و غریب قسم کے، تو لہٰذا جو وزیر خزانہ کے طور پہ ناکام رہے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا گیا. یعنی نالائق لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی، ان کی عقل پہ بھی ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان نالائق اور نااہل لوگوں سے خیر کی توقع کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے اور شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گے. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر موسٹ قابل اعتماد
اور انہوں نے راستے بنائے جنرل باجوہ سے مل کے نواز شریف صاحب کے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے راستے بنانے والے محمد زبیر گورنر سندھ رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈار صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ان پہ ٹویٹ کیا کہ جی دا انتھنکیبل ہیز ہیپنڈ، ڈار صاحب نو مور دا فائنانس منسٹر ان پی ایم ایل این گورنمنٹ، بٹ دین it is an acknowledgement, not terrible, the 16 months performance was, but was he the only one responsible. یعنی ان کی کارکردگی جو ہے 16 مہینے کی وہ سمجھ آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ اکیلے رسپانسبل تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں، پورے کا پورا ٹولہ جو تھا وہ رسپانسبل تھا. تو یہ محمد زبیر صاحب نے اپنا ایک ٹویٹ کیا. مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں جی؟ مریم صاحبہ یہ کر رہی ہیں، ان کا پہلا حکم آیا کہ کل جو ہے پابندی لگا دی گئی، پیاز اور کیلے جو ہیں، پیاز اور کیلے پنجاب سے باہر نہیں جا سکیں گے. یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی پابندی ہے، بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ پیاز اور کیلے پنجاب سے باہر نہیں جا سکیں گے. ان سے بندہ پوچھے کہ کیلے تو آتے ہی باہر سے ہیں، صوبہ پنجاب میں تو کیلے اتنے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سارے کا سارا سندھ سے کیلا آتا ہے، دیگر صوبوں سے آتا ہے، اور پنجاب میں کیلے کی کھپت بہت ہے. اور پھر باقی جو مزید ضرورت پوری کی جاتی ہے وہ کیلا تو اب باہر سے دوسرے ملکوں سے بھی آتا ہے. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، پیاز کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جی دوسرے صوبوں میں نہیں جائیں گے، دوسرے صوبوں سے آئے گی نہیں تو جائیں گے کہاں سے؟ تو یہ ان کی عقل کی ماتم ہے جی. اور ساتھ ساتھ آپ کو اگلی بات جو ہے جی سچویشن وہ ہے، یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو بتا دیا کہ ہو کیا رہا ہے. اب مختصر یہ ہے کہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور انہوں نے ایک بار پھر ریجیکٹ کر دیا ہے معاملات. وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کریں، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ واپس کریں، اور وہ جب تک واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اسی لیے ان توجہ وہ جب نہیں مان رہے تو پھر ان کے ہر قسم کی جو ہے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور رات گئے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، پاکستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا اور ان کی فیملی کا بھی، اور انہوں نے ایک سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان کی فیملی علیمہ خان اور دیگر بہنیں جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گی اور عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں گی. اور دوسری جانب جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پارلیمان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے. اور ایک اور ہوا ہے جی کہ اڈیالہ جیل کا وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا، اور دھرنا بھی ہوگا پاکستان کے منتخب نمائندوں کا. مریم صاحبہ جو ہیں اس وقت وہ انہوں نے اپنی ایک آ گئی ہیں جناب، نہ صرف آ گئی ہیں بلکہ انہوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے بطور ہوم منسٹر، اور وہ ایسے اقدامات کرنے کے موڈ میں ہیں، خطرناک ارادے ہیں ان کے، اور وہ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے انتقام لیا جا سکے. اور اس وقت وہ ہوم منسٹر کے طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق کر دیے ہیں. اور یہی ہے حقیقت اور یہی ہے سچویشن. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.